بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ثم بعد ذلك الاجماع على نوعین مرکب وغیر مرکب۔ اصول الشاشی سبق نمبر 83۔ اس سبق کے اندر ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو اجماع کی جو دوسری قسم تھی، پہلی قسم تھی اجماع سندی، اس کی 4 قسمیں بیان ہو گئی، حکم بھی مثالیں بھی۔ اب دوسری قسم ہے اجماع مذہبی، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، مرکب اور غیر مرکب۔ اس کو ہم یہاں پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرما رہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ثم بعد یہ مبنی پر ضمہ ہے، مضاف الیہ اس کا محذوف منوی ہے، اور دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے حاشیہ نمبر 1 میں ثم بعد الاخ، یعنی بعد الفراغ من انواع الاجماع السندی۔ اجماع سندی، اس کی 4 قسمیں اور اس کی مثالیں اور حکم، اس سے فارغ ہونے کے بعد اب بتا رہے ہیں ذالک الاجماع، یہ اجماع اس کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ یعنی کون سا اجماع؟ اجماع مذہبی، جو سندی کی دوسری سندی کے ساتھ دوسرا اس کا بائی تھا، ٹھیک ہے، وہ مرکب اور غیر مرکب۔ مرکب کون سا اجماع ہے؟ تو پہلے اس کی تعریف یہاں پر شروع کر دی ہے۔ غیر مرکب کی تعریف وغیرہ تو نہیں کی کہ وہ مرکب سے خود سمجھ آ رہا ہے۔ فالمرکب، پس اجماع مرکب، مجتمع علیہ الاراء علی حکم الحادثۃ مع وجود الاختلاف فی العلہ، وہ ہے کہ جس میں مجتہدین کی آراء جمع ہو جائیں ایک واقعہ کے حکم پر، ایک واقعہ حادثہ کے حکم پر، مع وجود الاختلاف فی العلۃ، ساتھ اس کے کہ پایا جاتا ہو اختلاف حکم کی علت میں۔ حکم کی علت میں کیا ہے؟ اختلاف پایا جاتا ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی جس میں فقہا کی بہت ساری آراء تو آئی ہیں اس حکم کے بارے میں، لیکن جو حکم کی علت ہے اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ حکم کیوں لگا ہے، علتوں میں اختلاف ہے، تو یہ اجماع مرکب ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں اب غیر مرکب آئے گا۔ غیر مرکب کی تعریف کی نہیں ہے، وہ خود سمجھ آ رہی ہے۔ غیر مرکب میں حکم کی علت میں بھی اختلاف نہیں ہوتا، اتفاق ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک حکم ہوتا ہے اور اس کے اندر جو علتیں ہیں وہ علت جدا نہیں ہوتی، جو حکم بھی آئمہ لگا رہے ہیں ان کے ہاں علت ایک ہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر غیر مرکب کی مثال آپ یوں لے لیں، جیسے مستحاضہ کے خون ناقض وضو ہے، مستحاضہ کا خون ناقض وضو ہے، احناف کہتے ہیں ناقض ہے، شوافی بھی کہتے ہیں ناقض ہے۔ اب دونوں اس بات پر متفق ہیں۔ علت یہاں پر کیا ہے؟ خروج نجاست، کہ وہ گندا خون نکلتا ہے جس کی وجہ سے وضو ٹھہرتا نہیں ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ خروج نجاست اصل یہاں پر علت ہے، شوافی بھی اس کو لے رہے ہیں، احناف تو لیتے ہی لیتے ہیں۔ البتہ چونکہ یہ خروج نجاست شرمگاہ سے ہوتا ہے، اور ما خرج من السبیلین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 راستوں سے جو کچھ نکلے اس سے وضو ٹوٹتا ہے، تو گویا یہ شرمگاہ سے نکلتا ہے اور خروج نجاست بھی ہے، تو اس وجہ سے یہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی ہے نفاس کا جو خون ہے، اس کا مستحاضے کا جو استحاضے کا جو خون ہے، یہ خود ایک نجاست ہے، تو نجاست کے نکلنے سے ایک چیز کی ہو جاتی ہے، وہ حکم لاگو ہو جاتا ہے وضو کے ٹوٹنے کا۔ تو گویا خروج نجاست یہ علت ہے احناف اور شوافی دونوں کے ہاں۔ علت جب ایک ہے اور دونوں اس مسئلے کو مان رہے ہیں، تو اس طرح کے اجماع کو اجماع غیر مرکب کہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ اور یہ حجت رہتا ہے، یہ حجت رہتا ہے کیونکہ اس میں علت ایک ہے، تو جب علت اس کے اندر ایک ہے تو علت ایک ہونے کی وجہ سے اس میں کسی قسم کا کوئی فساد وہ چیزیں نہیں آئیں گی، تو لہٰذا ایک علت ہے نا، تو یہ جب ایک علت ہے تو اس ایک علت کی یہ پھر فساد اس کے اندر نہیں آئے گا، اور عدم بقائے حجت والا عنصر بھی اس کے اندر نہیں آئے گا، تو یہ حجت ہی رہے گا، بخلاف اس پہلے اجماع کے جو اجماع مرکب ہے، چونکہ اس میں علتیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ جب علتیں جدا جدا ہوں اور حکم اس کے اوپر لگا رہے ہوں
تو ایسی صورت میں یہ امکان موجود ہے کہ وہ علتیں، وہ ماخذ، وہ علتیں ان فقہا کے ہاں کسی وجہ سے قابل اعتبار نہ رہے، اور اس کے الٹ ان کے پاس کوئی دلیل آ جائے، اور الٹ دلیل آنے کی وجہ سے وہ علت نہ رہے، تو جب علت نہیں رہے گی تو وہ اجماع حجت نہیں رہے گا۔ اجماع جب حجت نہیں رہے گا تو ظاہر بات ہے وہ پھر قابل استدلال وہ معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ بات آگے فرما رہے ہیں جا کے، میں نے یہاں پر کچھ تھوڑی سی آپ کو جھلک دکھا دی اس کی۔ فرماتے ہیں فالمرکب بس مرکب اجماع جو ہے وہ ہے مجتمع علیہ الآراء، جس کے اوپر مجتہدین کی آراء گٹھی ہو جائے، علی حکم الحادثۃ، ایک واقعے کے حکم پر، مع وجود الاختلاف فی العلت، ساتھ پائے جانے اختلاف کے علت کے اندر، یعنی حکم کی علت کے اندر۔ صحیح ہو گیا۔ ومثال ہوا، اب اس کی مثال لے لیجیے حکم مرکب کی۔ غیر مرکب کی تو میں نے مستحاضہ کی مثال دی نا، کہ خروج نجاست دونوں حضرات احناف اور شوافی کے ہاں یہ علت بنتی ہے اس کے نقض وضو کے لیے۔ اب آگیا جی مرکب کی مثال، و مثالہ سے الاجماع علی وجود الانتقاض عند القی و مس المرأة، کہ ایک آدمی ہے اس نے قے کی ہے، قے کرنے کے بعد اس نے کسی عورت کو چھوا ہے تو اس کا وضو ختم ہو گیا، احناف کے ہاں بھی شوافی کے ہاں بھی، لیکن علتیں جدا ہیں۔ اما عندنا، بہرحال احناف کے ہاں، فبناء علی القی، قے اس کی جو ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں قے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹا ہے، لیکن شوافی قے سے وضو کے ٹوٹنے کے قائل نہیں ہے، لیکن یہاں پر وضو اس کا وہ بھی کہتے ہیں ٹوٹ گیا ہے، تو ان کے ہاں علت کچھ اور ہے، وہ کہتے ہیں وَأَمَّا عِنْدَهُ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو علت ہے فَبِنَاءً عَلَى الْمَسِّ، بس ابرا کہتے ہیں عورت کو چھوا ہے، اس وجہ سے عورت کو جب چھوا ہے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹا ہے۔ تو وضو ٹوٹنے کے بارے میں دونوں متفق ہیں، احنافی شوافی بھی، لیکن علت کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے، احناف کے ہاں قے ہے اور ان کے ہاں مس مرآ ہے۔ تو علتوں کے جب اختلاف پڑ جائیں تو اس کو اجماع مرکب کہتے ہیں، غیر مرکب نہیں کہتے۔ غیر مرکب میں علت ایک ہوتی ہے، جس طرح میں نے مستحاضہ کی مثال دی پہلے۔ اچھا جی، جب آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں، اب یہاں پر ہم آگے چلتے ہیں۔ ثم هذا الاجماع، پھر یہ جو اجماع ہے، ٹھیک ہے، یہ جو اجماع ہے یہاں پر، ثم النوع، پھر یہ جو اجماع مرکب ہے، من الاجماع، اجماع مرکب، لا يبقى حجتا، یہ حجت نہیں رہتا بعد ظہور الفساد فی احد المأخذین علتین، یہ اس وقت حجت نہیں رہے گا جب فساد ظاہر ہو جائے دو ماخذوں میں سے کسی ایک میں، یعنی دو علتوں میں سے کسی ایک میں فساد جب اس کے اندر بپا ہو جائے، حتیٰ یہاں تک کہ لو ثبت، فرض کر لیجئے کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ ان القی غیر ناقض، ہمارے ہاں قے تو ناقض ہے نا حناف کے ہاں، فرض کر لیجئے ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس آ گئی ہے، حدیث یا کچھ بھی، کہ جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ قے ناقض نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی حدیث اس پائے کی نہیں آ رہی، کوئی دلیل اس پائے کی نہیں آ رہی، تو فابو حنیفہ لا یقول بالانتقاض، ظاہر بات ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھر بھی تو ڈٹے نہیں رہیں گے نا کہ بھائی نہیں پھر بھی ٹوٹتا ہے، تو وہ انتقاض کے قائل نہیں رہے گے وضو کے ٹوٹنے کے، کیونکہ اب نہ ٹوٹنے پر ایک ایسی دلیل آئی ہے جس کے مزاحم مقابل کوئی اور اس طرح کی دلیل نہیں ہے، تو وہ کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے نہیں ٹوٹتا۔ ولو ثبت، اور اگر وہ ثابت ہو جائے ایسی دلیل شرعی کہ ان المس غیر ناقض، کہ عورت کو چھونا ناقض وضو نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل آ جائے، اس کے مقابلے میں کوئی مزاحم دلیل ایسی نہ آئے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی تو ڈٹے نہیں رہیں گے اپنے مسئلے پر، وہ بھی کہہ دیں کہ لا یقول بالانتقاض، نہیں ٹوٹتا بھائی وضو، لفساد العلت، اس وجہ سے کہ وہ جو علت کا فساد تھا، التی، وہ جو بنا علیہ الحکمہ، یا بنی علیہ الحکم، جس کے اوپر حکم کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہی ختم ہو گیا، وہی علت کی فساد آ گیا، علت ہی فاسد ہو گئی، تو جب علت فاسد ہو گئی تو ہو سکتا ہے گویا علت کے نقص و فساد کے سبب نقض وضو کا کوئی قائل پھر یہاں پر نہیں رہے گا، اس لحاظ سے تو وضو کے ٹوٹنے پر اجماع بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر اجماع حجت نہیں ہوگا، اور یہ تب ہوگا جب علتیں جدا جدا ہوں فقہا کے ہاں۔
تو یہ امکان موجود ہے. لہٰذا اگر اس طرح کا ہو گیا کہ اجماع کے بعد، اس اجماع مرکب کے بعد فقہا نے جو علتیں بنائی ہوئی تھیں، ان علتوں کا جو مدار تھا، وہ مدار اگر دلیل کی روح سے وہ ٹوٹ گیا، الٹ ہو گیا، تو پھر وہ دلیل جب نہیں رہے گی، دوسری دلیل آ جائے گی الٹ پر، تو امکان ہے کہ پھر وہ ظاہر بات ہے وہ علت باقی نہیں رہے گی، تو اجماع بھی باقی حجت کے طور پر باقی نہیں رہے گا. یہ جب دو طرح کی علتیں ہوں گی. یہ بات یہاں پر انہوں نے یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی ہے. والفساد متوہم، اب والفساد متوہم سے ایک سوال کا جواب ہے، ایک اعتراض ہے. جواب ہے اس کا، اعتراض یہ ہے کہ بھائی یہ اجماع مرکب تو پھر سرے سے باطل ہونا چاہیے، اس لیے کہ دو مجتہدوں میں جب ایک اختلاف پڑ گیا ہے، علتیں بھی جدا ہیں، اور تو پھر ایسی صورت میں تو ایک حق پر ہوگا، دوسرا باطل پر ہوگا، تو حق کو لے لیجیے، باطل کو چھوڑ دیجیے. اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی آپ کو غلطی لگ گئی ہے. فقہ اور اجتہاد کے میدان میں حق و باطل کی زبان نہیں چلتی، خطا اور صواب کی زبان چلتی ہے. یعنی دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں، حق پر ہو سکتے ہیں، البتہ ایک خطا پر ہوگا اس حق کے اندر، اور ایک صواب پر ہوگا، درستگی پر، اور ایک خطا جو ہے خطا کے اوپر ہوگا. اب جب خطا کے اوپر ہے، خطا اجتہادی ہوگی. اور جیسے حاکم کے بارے میں حدیث موجود ہے صحیح بخاری کی، کہ اگر وہ اجتہاد کرتا ہے، خطا بھی ہو جائے تو ایک اجر اس کو مشقت کا ملتا ہے، اور اگر وہ ٹھیک نتیجہ نکال لے، فیصلہ کر لے، تو اس کو 2 اجر ملیں گے، مشقت کا بھی اور صحیح فیصلہ کرنے، اجتہاد کرنے کا بھی. تو یہاں حق و باطل کی زبان نہیں چلتی کہ آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں، یہاں خطا اور ثواب کی زبان چلتی ہے. کبھی صواب اور اصواب کی زبان بھی چلتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کی مثال ایسے جیسے 2 فرشتے داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تھے نا، 23ویں پارے میں ان کے بارے میں موجود ہے، لڑتے ہوئے آئے تھے. اب وہ 2 فرشتے، ان میں سے آپ کسی ایک کو حق اور دوسرے پر باطل پر کہیں گے؟ ایسا نہیں ہے، دونوں ٹھیک تھے. ایک آزمائش کے طور پر وہ آئے تھے بظاہر لڑتے ہوئے. تو ہو سکتا ہے کہ 2 آدمیوں کا نزاع ہو، دونوں ٹھیک ہوں اپنے اپنے دلائل کے ساتھ، اپنے اپنے نظریے کے ساتھ، دونوں ٹھیک ہوں. ایک آدمی نے لکڑی گاڑی آ کے کہ یہاں پر لوگ آئیں گے، جانور باندھیں گے، جگہ کوئی نہیں ہے باندھنے کی، چلے آسانی رہے گی. دوسرا آیا، اس نے کہا یار راستے کے کنارے لکڑی ہے، رات کو کوئی اٹکے گا، زخمی ہو جائے گا، گر جائے گا. اس نے وہ لکڑی نکال لی. الٹ کام ہوا ہے، لیکن یہاں پر نیتوں پر دونوں کو ثواب ملا. ہم کسی ایک کو یہاں پر غلط نہیں کہیں گے. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں کا آپس میں جو جھگڑا بظاہر ہوا، اس کا ذکر قرآن کرتا ہے لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. لیکن ان دونوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو باطل پر تھا، دونوں حق پر تھے. ٹھیک ہے، ایسے بھی ہوتا ہے. علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، علی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جنگ جمل صفین ہوئی ہے، تو بہت سارے علماء خطا اور ثواب کی یہاں پر زبان چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا نظریہ اپنی جگہ پر، لیکن کچھ حضرات یہاں پر اصواب اور ثواب کی زبان چلاتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ جو بھی ہو، اور گویا اس خلاصہ یہ نکلا کہ کوئی بھی آدمی جب اپنے امام کے قول پر عمل کرتا ہے تو اس نظریے سے نہیں کرتا کہ وہ حق ہے اور دوسرے باطل ہیں، بلکہ اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے قول امامنا صواب، ہمارے امام فقی کا قول صواب ہے، درست ہے، یحتمل الخطا، جو احتمال رکھتا ہے خطا کا بھی. اچھا، وقول غیر امامنا، ہمارے امام کے علاوہ دوسرے امام کا جو قول ہے خطا، وہ ہمارے نزدیک خطا پر ہے، یحتمل الصواب، لیکن درستگی کا وہ بھی صواب احتمال رکھتا ہے. یہ نظریہ ہوتا ہے نا اجتہاد میں، تو یہی نظریہ ہوتا ہے انسان کا، مقلد کا. گویا اپنے امام کا کے موقف کا، اپنے موقف کا جزم اور یقین نہیں، حتمی 2 ٹوک بس یہی ہے، دوسرا نہیں ہے، بلکہ ظن ہے، ظن غالب ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اور مخالف کا احتمال ہے، ٹھیک ہے، کہ شاید وہ بھی ٹھیک ہو جائے، وہ ٹھیک ہو. تو یہ بطلان پھر کیسے آئے گا؟ بطلان تو پھر نہیں آ سکتا نا. ٹھیک ہو گیا. لہٰذا حق و باطل کی زبان یہاں نہیں چلتی. یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ تفصیلات اس حوالے سے بیان کر دی ہے. والفساد متوہم، فساد کہتے ہیں متوہم ہے یہاں پر طرفین میں،
کہتے ہیں لجواز یا یکون جائز ہے یہ کہ ہو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مصیباً وہ درستگی پر ہو فی مسئلۃ المس، مس کے مسئلے میں کہ وہ ناقض نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ خطا پر ہو فی مسئلۃ القے، قے کے مسئلہ میں، یہ ہو سکتا ہے، ممکن تو ہے۔ اسی طرح والشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصیباً فی مسئلۃ القے، قے کے مسئلے میں وہ ٹھیک ہو کہ نہیں ٹوٹتے اس سے وضو، مختیاً اور خطا پر ہو فی مسئلۃ المس، مس سے ابرا سے وضو کے ٹوٹنے میں۔ تو وہ خلاصہ وہی نکلا نا کہ خطا اور ثواب پر معاملہ ہے، اور اپنے امام کے قول کو درست رکھا سمجھا جاتا ہے، اس احتمال کے ساتھ ہو سکتا ہے دوسرے جو مقابل امام ہیں ان کا قول بھی درست نکل آئے، ان کا قول درست نکل آئے، لیکن وقتی طور پر ہم اس کو خطا پر رکھتے ہیں۔ اس نظریے کے ساتھ ہم یہاں پر فقہ کے اندر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، جب اس بات کو بھی آپ نے دیکھ لیا تو اب آگے یہی کہہ رہے ہیں کہ فلا یؤدی، پس خلاصہ یہی نکلے گا کہ نہیں پہنچائے گا ہذا یہ توہم فساد الی بناء وجود الاجماع علی الباطل، طرف جو ہے وہ اس اجماع کے پائے جانے کے بنا پر، بنا کی طرف، بنا کس کی طرف، کس کے اوپر، علی الباطل، باطل کے اوپر۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ یہ اجماع سرے سے جو ہم اس کو باطل کے اوپر اس کی بنیاد کہہ دیں کہ یہ باطل ہو گیا، سرے سے اس کا وجود ہی نہیں رہا، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حجت ہونا، حجت نہ ہونا الگ ہی چیز ہے، لیکن سرے سے آپ اس کو باطل کرنا شروع کر دیں، یہ بات غلط ہے کہ آپ باطل پر اس کی بنیاد رکھ دیں، یہ نہیں ہوگا۔ بخلاف ما تقدم من الاجماع، یہ بخلاف ما تقدم من الاجماع، اس کا جو ہے تعلق پیچھے عبارت کے ساتھ ہے، پیچھے جو عبارت گزری ہے نا، ثم هذا النوع من الاجماع لا يبقى حجتا، کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ اجماع مرکب حجت باقی نہیں رہتا، کہ وہ امکان موجود ہے کہ ائمہ کے جو علتیں ہیں ان کے خلاف کوئی ایسی دلیل آ جائے تو جو مزاحم اور مقابل بھی نہ رکھتی ہو، اور وہ جو ان کے نظریہ ہے وہ نظریہ وہاں ان کو چھوڑنا پڑے۔ کہتے ہیں یہ وہاں پر تھا کہ حجت نہیں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی صورت ہو، تو پھر وہ ظاہر بات ہے وہ اجماع مرکب حجت نہیں رہے گا، یہ نہیں کہ باطل ہو جائے گا، باطل نہ ہونے پر ہم نے بحث کر دی ہے۔ لیکن بخلاف ما تقدم من الاجماع، بخلاف اس کے کہ اجماع غیر مرکب، اس میں چونکہ علت ہی ایک ہوتی ہے نا، جو مستحضہ والی مثال ہم نے دی ہے، تو جب علت ایک ہے تو اس علت کے ایک ہونے کی وجہ سے نہ فساد آئے گا، نہ عدم بقائے حجت کا احتمال ہوگا، لہٰذا یہ اجماع غیر مرکب وہ تو حجت ہو گئی ہوگا، یہ بات یہاں پر بیان کی۔ فالحاصل سے اب اسی بات کا خلاصہ ایک کلام بیان کر رہے ہیں، انہ جاز ارتفاع هذا الاجماع المرکب، جائز ہے اٹھ جانا اس اجماع مرکب کا، کس طرح؟ وہ جو پیچھے ہم نے تفصیل بیان کی کہ حجت ہونے سے اٹھ جانا، کیوں؟ لظہور الفساد فیما بنیا ہوا علیہ، اس وجہ سے کہ ظاہر ہو جانا فساد کا اس میں، اس علت میں جس علت کے اوپر اس اجماع کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اجماع مرکب میں حجت کا اٹھ جانا امکانی ہے، اجماع غیر مرکب میں حجت بطور حجت کے اٹھ جانا یہ امکانی نہیں ہے، وہ حجت رہے گا بہرحال۔ ٹھیک ہو گیا؟ ولہذا سے یہاں سے ایک اعتراض اور اس کا جواب ہو رہا ہے۔ اعتراض جواب یہ ہو رہا ہے، پہلے وہ مسئلہ ہے کہ اذا قضى القاضی، ایک قاضی نے کسی مسئلے میں کوئی فیصلہ کر دیا گواہوں کی روح سے، مدعی نے کہا فلاں کے اوپر میرا مال ہے، اور دو گواہوں نے گواہی دے دی، اور اس سے وہ مال لے لیا گیا اور مدعی کو دے دیا گیا مدعا علیہ سے لے کر، بعد میں گواہ مملوک نکلا ہے، غلام، وہ گواہی کے حال ہی نہیں تھے، یا انہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کر لیا اپنے آپ کو جھوٹا کہلوانے کے ساتھ، جھوٹا باور کروانے کے ساتھ، تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے قاضی کا فیصلہ جس علت پر تھا، علت کیا تھی؟ گواہوں کی گواہی، وہ علت باطل ہو گئی، علت باطل ہو گئی تو فیصلہ بھی کیا ہو جائے گا؟ باطل۔ اچھا، فیصلہ جب باطل ہو جائے گا تو اس کے حوالے سے تو اب یہاں پر دیکھیں کہ قاضی نے کا فیصلہ جب باطل ہو گیا نا، تو قاضی کے فیصلہ باطل ہونے کی وجہ سے
وہ مال اب مدعا علیہ کو واپس کیا جائے گا، لیکن وہ گواہوں سے لے کر واپس کیا جائے گا، جن گواہوں نے غلط گواہی دی تھی تو ان سے لے کر واپس کیا جائے گا۔ اب یہاں یہ بات بھی ثابت کی جا رہی ہے کہ علت فاسد ہو جائے تو حکم بھی کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ علت ساقط ہو جائے تو حکم بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ اگر فیصلہ واقعی کل عدم ہو گیا اور باطل ہو گیا فیصلہ، تو پھر تو یہاں پر شہادت باطلہ کی وجہ سے جب فیصلہ باطل ہو گیا تو مدعی پر مال واپسی کرنے کی بات بھی ہوتی ہے، حالانکہ مدعی پر سے مال کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ تو جب مدعی پر مال کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا گیا تو فیصلہ کس طرح مکمل باطل ہو گیا؟ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ فیصلہ من وجہ یا اکثری اعتبار سے باطل ہو جائے گا۔ کس کے حوالے سے؟ گواہوں کے حق میں یہ بطلان جو ہے یہ مدعا علیہ اور گواہوں کے حق میں ہوگا۔ یعنی مدعا علیہ کے حق میں اس طرح ہے کہ اب اس پر وہ چیز جو اس نے دی ہے وہ لازم نہ تھی اور لازم کر دی گئی تھی، لہٰذا اب وہ لازم نہیں ہے۔ اب لازم نہیں ہے تو اس نے تو دی ہوئی ہے، اب اس کو واپس ہونی چاہیے۔ گواہوں کے حق میں بھی فیصلہ باطل ہو جائے گا کہ گواہوں نے تو گواہی دی تھی اور اس وقت اپنے آپ کو سچا سمجھ باور کروا کے دی تھی، اب وہ جب جھوٹے نکلے تو قصوروار اصل تو وہ ہیں، پھر وہ کیوں بنیاد بنے اس کے لیے، علت بنے فیصلے کے لیے؟ تو ان کے حق میں یہ فیصلہ باطل ہو جائے گا۔ رہ گیا مدعی کے حق میں یہ فیصلہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ مدعی کے حق میں بھی فیصلہ باطل کریں تو یہ حجت شرعیہ کا بطلان لازم آئے گا سرے سے، اور حجت شرعیہ کا بطلان یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کہتے ہیں وَلِهَذَا، اور اسی وجہ سے اذا قضى القاضی فی حادثۃ، کسی واقعے میں جب وہ قاضی فیصلہ دے دے تو مظہر رق الشہود، پھر ظاہر ہو جائے غلامی کس کی؟ گواہوں کی، یعنی کونہم عبیدہ، وہ غلام ہیں، او کذبہم بالرجوع، یا ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے ان کے رجوع کرنے کے ساتھ، بطل قضاؤہ، قاضی کا فیصلہ باطل ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي، اگرچہ یہ ظاہر نہیں ہوگا بطلان قضا، فیصلے کا باطل ہونا مدعی کے حق میں۔ یہ وہ اعتراض اور جواب کی طرف اشارہ ہے وَإِن لَمْ يَظْهَرْ سے، جو میں نے ابھی پیش کر دیا کہ مدعی کے حق میں اس لیے ہم باطل نہیں کرتے کہ سب کے حق میں باطل کریں تو سرے سے حجت شرعیہ کا بطلان لازم آتا ہے، حالانکہ حجت شرعیہ کو آپ سرے سے باطل کر سکتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ سرے سے حجت شرعیہ باطل نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ پیچھے بات بھی ہوئی تھی نا، اجماع مرکب کو سرے سے باطل آپ نہیں کر سکتے، حجت نہ رہنا الگ چیز ہے، حجت باقی نہ رہنا، لیکن آپ اس کو سرے سے باطل کرتے ہیں، مکمل اس کا بطلان لے آئیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، وہ بھی اعتبار ہی حاضر معنی، اور اسی معنی کے اعتبار کرتے ہوئے یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے۔ اسی معنی سے کیا مراد ہے؟ حاشیہ نمبر 5 میں دیکھیں، ان الشیء یرتفع باعتبار ارتفاع علتہ، چیز اٹھ جاتی ہے اپنی علت کے اٹھ جانے کے کا اعتبار کرتے ہوئے۔ حاضر معنی، اب مثالیں دی ہیں چند اس کی مثلا سقطت المؤلفۃ قلوبہم، انما صدقات للفقراء والمساکین، اس آیت کے اندر مصارف زکوٰۃ، جہاں زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ 8 بیان ہوئے ہیں مصارف، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تالیف قلبی کے لیے، دلوں کو نرم کرنے کے لیے کافروں کو بھی، پہلے کفار کو بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بعد میں، ان اللہ اعزنا بالاسلام واغنى عنکم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ساتھ جو ہے وہ غلبہ دے دیا ہے اور غنی کر دیا تم سے، اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو علت تھی یہاں پر کمزوری، اہل اسلام کی وقتی کمزوری تھی، اور اس کی وجہ سے کفار کے شر سے بھی بچنا تھا اور ان کو تالیف قلبی، دل کو اسلام کی طرف مائل کرنا تھا، تو زکوٰۃ کا سلسلہ شروع تھا۔ لیکن پھر بعد میں جب یہ علت ختم، کمزوری ختم، اسلام غالب ہو گیا، طاقت مل گئی، تو بس علت کے ختم ہونے سے وہ یہ والا مصرف بھی کیا ہو گیا؟ ختم۔ اور اس کا اعلان حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ کر دیا ہے، اور یہ ہے نا فلما اعز اللہ الاسلام واغنى عنکم منع الزکوٰۃ، اچھا، منع الزکوٰۃ عنہم فی صدر خلافت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ لانقطاع العلہ، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے شروع کے دور میں یہ سلسلہ قائم ہو گیا تھا کہ علت ختم ہو گئی، ضعف اسلام وغیرہ، تو بس ان سے اب کفار کو اس وقت سے لے کر اب تک اور آگے تک اب یہی ہوگا
کہ کفار کو آپ زکوٰۃ اور عشر نہیں دے سکتے۔ علت ختم تو یہ والا مصرف بھی کفار کو دینے والا زکوٰۃ یہ بھی ختم۔ عن الاصراف الثمانیہ لانقطاع العلہ وسقط سہم ذوی القربى لانقطاع علتہ۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے رشتہ داروں کا جو حصہ تھا وہ یہ مال غنیمت کا جو خمس یعنی 5واں حصہ ہوتا تھا، 4 حصے تو وہ غازیوں کے ہوتے تھے نا، 5واں حصہ جو خمس سے ہوتا تھا، اس خمس کا بھی خمس وہ آپ علیہ السلام کو اپنے گھر کے اخراجات کے لیے ملتا تھا، اس میں سے بھی جو بچتا تھا وہ واپس بیت المال میں آ جاتا تھا۔ اب یہ خمس کا مال غنیمت کے خمس کا کے 5 حصے کرتے تھے، 5 حصوں میں ایک حصہ آپ علیہ السلام کے گھر کے اخراجات کے لیے، آپ کے اقربا، وہ اقربا جو اگرچہ کفر میں تھے لیکن وہ آپ کے معاون اور ناصر رہے، تو نصرت کی وجہ سے، نصرت رسول کی وجہ سے ان کو بھی دیا جاتا رہا، اور تیسرا یتامہ، اور چوتھا مساکین، ٹھیک ہے، اور 5واں مسافرین۔ لیکن آپ علیہ السلام کی جب وفات ہو گئی تو اس وفات کے ساتھ آپ کا حصہ تو ختم، اور آپ کی نصرت رسول کی وجہ سے وہ آپ کے اقربا کو بھی حصہ ملتا تھا، اب نصرت والا کھاتا بھی ختم ہو گیا تو ان کا حصہ بھی ختم۔ اب صرف 3 رہ گئے، کون سے رہ گئے بھائی؟ وہ یتامہ، مساکین اور مسافر، وہ رہ گئے۔ تو اب علت نصرت رسول تھی وہ ختم ہو گئی، تو آپ علیہ السلام کے حصہ ختم ہونے کے ساتھ، آپ کی وفات کے ساتھ، آپ کے اقربا کا حصہ بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ یہ بات یہاں سمجھانے والی ہے کہ علت کے ختم ہونے سے حکم اٹھ جاتا ہے۔ وعلی ھذا، اور اسی پر ایک تیسری مثال دی جا رہی ہے، وعلی ھذا اذا غسل ثوب النجس بالخل، یعنی ایک کپڑا ناپاک ہے، اس کے ساتھ نجاست حقیقی لگی ہوئی ہے، پخانہ وغیرہ، گندگی اس طرح کی، اس کو پانی سے دھونا ہوتا ہے نا، لیکن اگر پانی کے بجائے کوئی سرکہ سے او بغیرہ من المائعات، یا دیگر مائع چیزوں سے کوئی آدمی اس گندگی کو دھو لے، فضالت النجاسہ، اور وہ چیز اس کو سرکہ وغیرہ اس نجاست کو اکھاڑ کے رکھ دے، ختم کر دے، یحکم بطہارت المحل، تو ہم اس جگہ کے پاک ہونے کا حکم لگائیں گے، حکم لگایا جائے گا۔ فی اختلاف الشافعی وغیرہ، دیگر فقہا کے اس میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں پانی سے دھونا چاہیے، لانقطاع علتها، کیونکہ انقطاع علت کیا ہے یہاں پر؟ نجاست اور خبث جو نظر آ رہا تھا، نجاست اوپر لگی ہوئی، اب وہ پانی سے دھوتے پھر بھی صاف ہوتی، پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے دھو لیا تو بھائی پھر بھی صاف ہو گیا نا، سرکے سے دھو لیا، کسی اور مائع چیز سے، تو علت ختم، نجاست خبث وغیرہ، تو لہذا کپڑا پاک ہو گیا۔ اچھا، یہ تیسری مثال ہو گئی تھی۔ اب آگے کہتے ہیں وَبِهَذَا ثبت الفرق، کہ اس بات کو ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرق بھی یہاں سے ظاہر ہو گیا، ثابت ہو گیا نجاست حقیقی اور حکمی میں۔ نجاست حقیقی کیا ہے؟ وہ جو خباثت نظر آتی ہے لگی ہوئی، پخانہ وغیرہ، گندگی اس طرح کی، اور نجاست حکمی جس کو حدث کہتے ہیں، جو انسان پہ وضگی کی صورت میں اس کو لائق ہوتی ہے، وہ نظر تو نہیں آتی، مان بھی ہوتی ہے، تو یہ سرکہ یا اس طرح کی مائع جو چیزیں ہوتی ہیں پانی کے علاوہ، ان سے آپ وضو نہیں کر سکتے، طہارت حکمی حاصل نہیں کر سکتے، حدث کو دور نہیں کر سکتے، حدث اصغر اکبر کو، البتہ نجاست حقیقی کو پاک کر سکتے ہیں آپ۔ یہ ایسے ہی نا جیسا کہ مائع مستعمل، اس سے آپ گندگی دھو سکتے ہیں، لیکن مائع مستعمل سے دوبارہ آپ وضو کرنا چاہیں، نجاست حکمی کو، حدث کو دور کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ سرکہ بھی ایسی ہے، وہ ثبت الفرق، اسی سے جو ہے فرق واضح ہو گیا، بین الحدث والخبث، حدث اور خبث کے درمیان۔ فإن الخل، یہ جو سرکہ ہے، یزیل النجاست، یہ نجاست کو کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے، عن المحل، محل سے، یعنی محل جو حقیقی نجاست ہے اس کو دور کرتا ہے۔ وأما الخل لا يفيد طہارت المحل، لیکن یہ جو سرکہ ہے یہ نہیں فائدہ دیتا محل کی نجاست، محل کی طہارت کا فائدہ نہیں دیتا، یعنی نجاست حکمیہ کو، حدث کو ہٹانے کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ وإنما يفيدها المطہر، اور حدث حکمی کو دور کرنے کے لیے، یعنی نجاست حکمی کو دور کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے مطہر، اور وہ ہے وہو الماء، وہ پانی ہے، پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بحث آپ کے ہاں مکمل ہو گئی، آپ یہاں تک، اور آگے ہم شروع کر رہے ہیں اس کے بعد اگلی فصل کو،
جس میں عدم القائل بالفصل وغیرہ کی باتیں آ رہی ہیں۔